اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ آیات نمبر 12 تا 22 میں منکرین قیامت کے شبہات کا جواب، قرآن پر ایمان لانے والوں کی خصوصیات۔ مومن اور نافرمان شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان گناہ گاروں کو اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے روبرو سر جھکائے کھڑے ہوں گے، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، اب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، سو آپ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ارشاد ہوگا کہ اگر ہمیں یہ منظور ہوتا تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے، لیکن میری وہ بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد امتحان تھا، سو اس کی رہنمائی کے لیے رسول اور کتابیں بھیجی گئیں، لیکن اس کے بعد ہر شخص کو یہ اختیار اور آزادی دی گئی کہ وہ اس زندگی میں اپنی مرضی کے اعمال کرے، پھر ان اعمال ہی کی بنیاد پر وہ آخرت کی دائمی زندگی جنت یا جہنم میں گزارے گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ دنیا میں تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا، سو اب اپنی اس غلطی کا مزہ چکھو۔ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بے شک آج ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے، سو اپنے کیے ہوئے اعمال کی پاداش میں دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں سجدہ کر لیجئے۔ ہماری آیات پر بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور خوف و امید کے عالم میں اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے لیے پردہ غیب میں مخفی ہے، یہ ان کے اعمال کا صلہ ہے جو وہ کرتے رہے تھے۔ جنت کی جن نعمتوں کا بارہا ذکر کیا گیا ہے وہ تو صرف ایسی ہیں جن کا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان ادراک کر سکتا ہے، لیکن جنت کی تمام نعمتوں کا تصور ہی ممکن نہیں۔
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بھلا ایک مومن شخص ایک نافرمان شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے، ان کے رہنے کے لیے باغات ہوں گے جہاں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ یہ سب ان کے اعمال کا صلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. اور جو لوگ نافرمانی کرتے رہے سو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. وہ جب کبھی اس آگ سے نکلنا چاہیں گے تو واپس اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آگ کا مزہ چکھتے رہو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں اس دنیا میں ایک چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں اور ہماری جانب رجوع کر لیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جب اس کے رب کی آیات کے ذریعے اسے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. یقیناً ہم ایسے مجرموں سے ضرور بدلہ لیں گے۔